مقامات زیارت عاشورہ پہ گفتگو ہو رہی تھی، کیونکہ ٹاپک بہت حساس ہے، کافی ایسے پہلو ہیں جن کو ہم کھول نہیں سکتے، تو ہم ریفرنس دے دیتے ہیں۔ میں نے کتاب کل یا پرسوں اپنے پیج پہ ڈال دی ہے، ریسرچ فرام سنی بکس یا تحقیقی دستاویز، 1200 صفحات پہ مشتمل ہے۔ اس کتاب پر بین ہے، کیونکہ یہ کتاب اگر آپ پڑھ لیں تو میں سمجھتا ہوں آپ بڑے اطمینان سے ایک بندے کو مکتب اہل بیت میں لا سکتے ہیں۔ کہ جتنے الزامات ہمارے اوپر لگتے ہیں، آپ کتاب کو پڑھیں کہ اس میں ہر چیز واضح، واقعی لکھنے والے نے بڑی محنت کی اس کتاب میں، کہ تمام تر اہل سنت کی کتابوں کو نچوڑ اس نے نکال کے، اور کون سی چیز توہین میں شمار ہوتی ہے، کون سی چیز اصحاب کی توہین میں شمار ہوتی ہے، اور یہ کہا جائے کہ شیعہ عبداللہ ابن سبا کے بعد بنے تھے، اس میں وہ حوالے دینا کہ شیعہ عبداللہ ابن سبا کے بعد نہیں بنے تھے۔ رسول خدا کا فرمان تھا کہ جب بھی ابو ذر کو دیکھتے تھے، سلمان کو دیکھتے تھے، کہتے تھے علی یہ تیرے شیعہ ہیں۔ ایک بھی حدیث نہیں لا سکتے کہ رسول نے اپنی زندگی میں لفظ سنی استعمال کیا، لیکن رسول نے اپنی زندگی میں لفظ شیعہ استعمال کیا تھا۔ اور رسول کے جانے کے بعد پھر دو اصطلاحیں عام ہوئیں، شیعت علی و شیعت عثمان۔ یہ علی کے شیعہ ہیں، یہ عثمان کے شیعہ ہیں، لیکن علی کے شیعوں کی جو اصطلاح تھی وہ رسول خدا کے زمانے میں استعمال ہو چکی تھی۔ اگر چند دلیلیں آپ یاد کر لیں گے، اپنا ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا، اور ایک بیچارے بندے کو مکتب اہل بیت میں لا کر کھڑا بھی کر دیں گے۔ اور میں نے اس دن بھی کہا تھا جب اہل بیت اپنا اہل سنت ہماری جان ہے، تو بندہ کوشش کرے اپنی جان کو غلط راستے سے بچائے اور اسے علی کے راستے پہ لائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اسی دعائے کمیل میں اللہم ارزقنی البراءۃ، اے خدا مجھے رزق عطا کر۔ براءت کو زیارت عاشورہ میں رزق کہا گیا ہے۔ جس طرح اہل بیت کی محبت رزق ہے، اسی طرح براءت رزق الہی ہے۔ خدا براءت ہر کسی کو عطا نہیں کرتا، جو مومن اس قابل اور لائق ہوتا ہے خدا اسے یہ رزق عطا کرتا ہے۔ براءت وہاں نہیں ہوتی جہاں شک ہو، براءت شکوک کو ختم کر دیتی ہے، براءت وجود میں یقین کو پیدا کر دیتی ہے۔ آپ نے کئی ایسے نیو کمنگ شیعہ دیکھے ہوں گے، شیعہ بن گئے، اہل بیت کی ولایت بھی دل میں آ گئی، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا ہم جو اہل بیت کے دشمن ہیں وہ بھی ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہیں نہ کہیں دل میں شک ہے، لعنت بھیجوں یا نہ۔ یہ آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا۔ تو جہاں شک آ جائے، فرمایا جس طرح اللہ کی توحید میں شک کرنا گناہ ہے، اس طرح دشمن علی میں شک کرنا گناہ ہے۔ یہ شک کیسا؟ تو قطعاً براءت میں شک نہیں کرنا۔ معصوم بتا رہے ہیں تجھے برات کرنی کیسے؟ کچھ ایسے افراد جن سے برات کرو لیکن نام نہ لو، کچھ ایسے فرد ہیں جن کا زیارت عاشورہ میں نام لیا جا رہا ہے، پھر کچھ ایسی فیملیز ہیں، کچھ ایسے خاندان ہیں جس پہ امام لعنت کر رہے ہیں۔ کہ میں نے تھوڑا سا ان افراد کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا، اب خاندان پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ کہ جب بنو امیہ کا شخص میرے چوتھے امام کے پاس گیا اور ایسے رو رہا تھا جیسے کوئی بچہ روتا ہے، تو امام نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہ مولا آپ نے پورے میری فیملی پہ لعنت کی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ امام نے فرمایا کہ فیملی پہ لعنت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کسی کی آل پہ لعنت کرتے ہیں، رسول نے بھی فرمایا کہ بنو امیہ ویل لبنی امیہ، کہ یہ رسول کیوں کہنے؟ فرمایا اگر بنو امیہ کے پاس 40 لوگ بھی ان کے جمع ہو جائیں تو یہ زمین پہ فسق پھیلائیں، یہ زمین پہ فجور پھیلائیں، ان کی اکثریت گمراہ ہوگی، کچھ ان کے عقل افراد ہوں گے جو ہدایت کے راستے پر آئیں گے۔ تو امام نے فرمایا کیا تم نے میرے نانا کی حدیث نہیں سنی؟ اور فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ اہل سے مراد یہ ہے جو بنی امیہ کی فکر پر چلے۔ یہاں بیسک اور مرکزیت اور ہدف نسل نہیں ہے، معیار یہ نہیں کہ تو جینیٹکلی سید ہے تو اچھا ہے،
میں یار یہ نہیں تو جینیٹکلی تمہاری نسل ابو سفیان سے ملتی ہے تو برا ہے. ہو سکتا ہے کوئی نسلن ابو سفیان سے ہو پر فکرن علی کا ماننے والا, اور ہو سکتا ہے کوئی نسلن اہل بیت کی نسل سے ہو پر جعفر کذاب ہو. جعفر کذاب کون ہے؟ امام کا سگا چچا ہے, لیکن تاریخ میں لقب ملا جھوٹا ہے, کیونکہ جب تک بندہ اللہ کی آئیڈیالوجی کو فالو نہ کرے تب تک وہ اس کا ہے, اور جب آئیڈیالوجی کو فالو کرتا ہے مولا فرماتے ہیں میرا ہے. فرمایا وہ شخص جعفر کذاب سے بہتر ہے, چاہے میری نسل سے بھی نہیں ہے پر حسین کی فکر کو لے کر چل رہا ہے, یہ علی کا بیٹا ہے. کیوں فرمایا انا و علی ابا هذه الامه, اے علی تو اور میں اس امت کے دو باپ ہیں. اگر تو فرزند علی بننا چاہتا ہے, کہ امام نے فرمایا سلمان منا اہل البیت, ہم سے آئے, کیونکہ سلمان نے آئے سے علی کی پیروی کی تھی. فکر کی جنگ ہے یہاں, جنگ فکر ہے. حسب پہ ناز نہ کر, نسب پہ ناز نہ کر. امام یہ جو لعنت بھیج رہے ہیں یہ اس کی آئیڈیالوجی پہ لعنت بھیج رہے ہیں, یہ آل زیاد آل مروان بنی امیہ کی فکر پہ لعنت بھیج رہے ہیں. کیونکہ اگر سسٹم بنی امیہ کے ہاتھ میں آیا, یہ سسٹم اتنا گندا ہے یہ لوگوں کی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے, یہ ان کی قیامتوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو جنگ ہے سسٹم کی جنگ. ایک ہے شجرہ ملعونہ, اس کا سسٹم یہ ہے کہ دنیا میں گمراہی پھیلائے. ایک ہے شجرہ مبارکہ, اس کا کام یہ اصلها فرعها, یہ قرآن ذکر کر رہا ہے, جس کی جڑیں بھی مضبوط ہیں, جس کی شاخیں بھی آسمان سے ملی ہوئی ہیں, جس کا پھل بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. تو جتنی ہدایت لینا چاہے اس درخت مبارک سے, شجر مبارکہ سے لے سکتا ہے. اب یہ تیری مرضی ہے تو سفرے سے رزق اٹھاتا کتنا ہے. ایک مرتبہ میں ایک سفرے پہ جاتا ہوں, مرغی بھی ہے, گوشت بھی ہے, سبزی بھی ہے, پھل بھی ہیں, پودے بھی ہیں. اب میں کتنا اٹھا رہا ہوں, جتنا کھاؤں گا اتنا میرا نصیب ہوگا نا. تو فرمایا اہل بیت ایک ایسا ہدایت کا درخت ہے, سوال یہ ہے تو اس درخت سے پھل کتنے لیتا ہے. اب قصور ہمارا تو نہیں, تو تھوڑا لے کے جاتا ہے. اگر تو زیادہ لے کر جائے تو دنیا میں رسم یہ ہے کہ کھانے کے سفرے پہ بیٹھتے ہیں تو بندہ مڑتا نہیں ہے, لیکن جب ہدایت کے سفرے پہ بیٹھتا ہے کہتا ہے انف, 1 گھنٹے کی مجلس کافی ہے. کئی لوگ تو کہتے ہیں مولانا آدھے گھنٹے سے زیادہ ہم نہیں سن سکتے. مطلب میں ہدایت کے سفرے اور رزق ہدایت میں زیادہ لینا میرے اندر صلاحیت, کیپیسٹی میری بہت کم ہے. تو فرمایا حسب پہ ناز نہیں, نسب پہ ناز نہیں, ناز ہے ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم. تو کتنا صراط مستقیم پہ چلا ہے, تو کتنی اللہ کی بات کو مانتا ہے. اچھا اکثر ہمارے بعض کیونکہ علم کی کمی کی وجہ سے, مثلا ایک لقب ہے ام المومنین, تو اگر کوئی شیعہ عالم کہہ دے مثلا نبی کی کسی بیوی کو ام المومنین, تو بعض لوگ غصے میں آ جاتے ہیں آپ نے ام المومنین کیوں کہا. بھائی قرآن کی آیت ہے, اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب, اے مسلمانوں, یہ جو نبی کی ازواج ہیں تمہاری مائیں ہیں. تو نبی کی بیوی کوئی بھی ہو اسے آپ ام المومنین یا ام المسلمین کہہ سکتے ہیں, لیکن ام المؤمنین کہنا اس کی فضیلت نہیں ہے. اور سے سنیے, ام المؤمنین فضیلت نہیں ہے کہ آپ سمجھیں یہ فضیلت ہے. کیسے فضیلت نہیں ہے, اس کا پس منظر دیکھیے. طلحہ نے کہا کہ اس نے ہماری عورتوں سے شادیاں کی ہیں, اور جب اس کا انتقال ہوگا تو ہم بھی شادی کریں گے. طلحہ نے نبی کی ازواج کے لیے بات کی. اہل سنت لکھتے ہیں, تب ہر تفسیر میں موجود ہے. رسول خدا کو پتا چلا کہ ابھی میں زندہ ہوں, ابھی میں زندہ ہوں, یہ ایسی سوچیں رکھ رہے ہیں کہ یہ مر جائے گا تو اس کی بیواؤں سے ہم شادی کریں گے. تو رسول خدا کو بڑی تکلیف ہوئی, اللہ نے آیت نازل کی. پس منظر سمجھیے, اللہ نے آیت نازل کی, اے مسلمانوں, نبی کی ازواج تمہاری مائیں ہیں. یہاں ماں سے مراد کیا ہے, یعنی جس طرح ماں سے نکاح حرام ہے اسی طرح نبی کی زوجہ ماں ہے. صرف نکاح میں, ہر مسئلے میں نہیں. صرف کس میں؟ نکاح میں. اگر ماں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ میرے سامنے سرننگا کر سکتی ہے؟ نہیں. قرآن کی آیت ہے اے نبی کے ازواج گھروں سے نہ نکلو, حجاب کرو, خود کو پردے میں رکھو. بھائی اگر اللہ نے ماں کہہ دیا تو پھر سارے احکام آنے چاہیے تھے, پوچھو مسلمانوں سے.
کہ اگر ماں ہے کہ میرے سامنے وہ حجاب کرے یا بغیر حجاب کیا ہے، کیونکہ میری ماں تو بغیر حجاب کی آتی ہے. تو فرمایا نہیں، حجاب میں بھی نہیں، اگر ماں ہے تو میں اس کا وارث بنوں گا. فرمایا اس میں بھی تو نہیں ہے، صرف وہ ماں ہے. کس درجے میں؟ تو نکاح نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ ام المؤمنین کا لقب باعث فضل نہیں ہے، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے. نکاح بند کرو. کہا نبی کی ازواج اگر تمہیں طلاق لینی ہے تو لے لو، نبی کی زندگی میں اگر طلاق لوگی پھر جاؤ جس سے شادی کرو، لیکن اگر نبی کی نکاح میں رہی اور رسول کا انتقال ہوا اب تم کسی سے نکاح نہیں کر سکتی. مسئلہ نکاح کا تھا، مسئلہ اور کوئی نہیں تھا. تو اس مسئلے کی بنیاد میں جس طرح ماں سے نکاح حرام ہے، اس طرح نبی کی بیوی سے بھی نکاح حرام ہے. لفظ صحابی فضیلت نہیں ہے، صحابی ایک اصطلاح ہے، جس طرح ام المومنین ایک اصطلاح ہے. نبی کی بیوی ہے، نکاح نہیں کر سکتے. تمام تر فرائض جو ماں کے فرائض ہوتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں کہ میں نے کہا ارث نہیں لے سکتے، آپ کے سامنے نہیں آ سکتی، حجاب اس پہ واجب ہے. پھر یہ کیسی ماں ہے جو حجاب کرتی ہے؟ فرمایا صرف نکاح کے معاملے میں ماں. اسی طرح لفظ صحابی بھی باعث فخر و فضل نہیں ہے. صحابی وہ جو صحبت میں رہا. اب ہو سکتا ہے یہ صحابی منافق ہو سکتا ہے یہ صحابی مومن ہو، کیونکہ سورہ یہ پورا سورہ اللہ نے اتارا، ایک آیت بھی نہیں، دو آیت بھی نہیں، پورا سورہ منافقون جو مسلمان روز پڑھتے ہیں. پوچھو تو صحیح ہے کن کے بارے میں ہے؟ کہ میرے بارے میں تو نہیں ہے بھائی. یہ اس زمانے کے مسلمان جو نبی صحابی یعنی جس نے نبی کی صحبت اختیار کی. قرآن میں حضرت یوسف فرماتے ہیں صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھی. تو ہر ساتھی اچھا نہیں ہوتا، جو ساتھی جنگ احد میں ساتھ دے، جو ساتھی مشکل میں کام آئے، جو ساتھی ہر جگہ ساتھ دے، وہ بندے کا کام کا ہوتا ہے. تو وہ کیٹیگری ہے، قرآن میں بھی ہے اصحاب النار وہ اصحاب الجنہ، یہ قرآن کی اصطلاح ہے. وہ صحابی جو جہنمی، وہ صحابی جو جنتی. تو لفظ صحابی باعث فضل نہیں ہے. اس صحابی کی اگر سوچ مصطفیٰ سے ملتی ہے تو ہمارا سلام ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے، لیکن میں نے کہا نا مسلمان ہے طوطا، اسے سوچنا تو ہے نہیں. اسے جو سکھا دیا جاتا ہے یہ اسی کو رٹ کے لے کر جاتا ہے. بھائی یہ نہ مفتی تجھے جنت میں لے جائے گا نہ مولوی، تجھے جنت میں تیری فکر لے کر جائے گی. سوال یہ ہے تو اپنی فکر کو فالو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. سمپل چیزیں ہیں، اگر آپ ان پہ چلیں آپ کو پتہ چل جائے گا. مثلا اگر دو صحابی، کل میں نے کہا نا کہ 4 بزرگوار رضی اللہ عنہم، تو کہ مارنے والا بھی رضی اللہ، مرنے والا بھی رضی اللہ. ہم نے کہا بھائی کیسے ممکن ہے؟ کہ دیکھو تم شیعوں میں اجتہاد ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں بھائی ہے. کہ پھر جب اجتہاد کرتے ہو تو اس میں خطا اجتہادی ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے تقلید کرتے ہیں آپ میں سے؟ ماشاءاللہ. صلوات پڑھے محمد والے محمد. مگر یہ جان لو تقلید نہیں کرتے تو نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اگر تم لائن پہ نہیں ہو، نماز تو وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم کیوں کہتے ہیں ان کی نماز ان کے منہ پہ ماری جائیں گی؟ کیونکہ نماز اس روٹ سے نہیں لیتے جس روٹ سے رسول نے کہا تھا. تو صحیح ٹریک پر ہو گئے تو نماز بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے. بندہ 100 نمازیں پڑھے لیکن وضو نہ کرے، مقدمہ نماز ہے وضو. بندہ 100 نمازیں پڑھے، نہا کے صاف ستھرا ہو کر آئے، مولانا میرا جسم پاک، میرے کپڑے پاک، نماز پڑھتا رہے اور پوچھو وضو کیا تھا؟ وضو نہیں کیا تھا. کوئی ایسی نماز کسی کام کی نہیں جب تک مقدمہ نہ ہو. تقلید ایک مقدمہ ہے عبادت کے دروازے میں داخل ہونے کا، کہ تو نماز پڑھ رہا ہے کس سے پوچھ کے پڑھ رہا ہے؟ دوسری تیسری رکعت میں شک ہو جائے تو کس کے پوچھے گا؟ تو کسی نے کہہ دیا قبلہ میں حضرت عباس کی تقلید میں ہوں. میں کس کی تقلید میں ہوں؟ میں نے کہا بھائی بڑی بات ہے، تم اتنے قابل ہو کہ حضرت عباس تم سے ملتے ہیں.
حضرت عباس کی تقلید میں مسئلہ یہ ہے کہ یعنی میں جب بھی فقہی مسئلہ آئے تو حضرت عباس اویلیبل ہونے چاہیے نا، میں حضرت عباس سے ملوں، میں نے کہا بڑی بات ہے، چلو تم حضرت عباس سے ملتے ہو، یہ اتنے لوگ تو نہیں ملتے، یہ کیا کریں؟ اگر میں امام زمانہ سے مل رہا ہوں لیکن یہ اتنے لوگ نہیں مل رہے، یہ کیا کریں؟ تو کوئی اہل بیت کو دروازہ تو کھولنا چاہیے نا، کہ ہر بندہ تو اتنا متقی نہیں جو حضرت عباس سے ملے، آپ تو ہو متقی، ہمیں پتہ ہے آپ مل رہے ہو حضرت عباس، لیکن ہر بندہ تو اتنا متقی نہیں، پرہیزگار تو نہیں۔ اتنا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، کوئی بتائے اس مجمع سے کس نے امام زمانہ کو دیکھا ہے؟ کسی کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا، تو اس کا مطلب 95 نہیں تو 99% لوگ امام کی زیارت سے محروم ہیں۔ اب جب زیارت سے محروم ہیں، یہ اپنا شرعی مسئلہ کس سے پوچھیں گے؟ قاری حنیف سے پوچھیں گے، طاہر القادری سے پوچھو گے، طارق جمیل سے پوچھو گے، کس سے پوچھو گے شرعی مسئلہ؟ اللہ نے عقل دی ہے نا، تو مولا یہی فرماتے ہیں شیعہ ہوتا ہے عقل مند، جو بے وقوف ہے۔ اگر تعصب اس ناصبی میں ہے جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے، اور وہی تعصب تیرے اندر آئے، یہی تو براءت ہے کہ بری چیز دشمن میں ہے پھر بھی بری ہے، بری چیز تیرے اندر ہے پھر بھی بری ہے۔ جو حق کو سن کے حق کو نہ مانے، تبھی تو ہم دن بدن پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں پستی کی طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ میری زندگی میں ہر شے کی ویلیو ہے پر دین کی ویلیو نہیں ہے۔ میرا بچہ بیمار ہو جائے، خدا نہ خواستہ کینسر ہو جائے، مولانا کس ڈاکٹر کو دکھاؤں؟ کہ فیصل آباد کا یہ ڈاکٹر اچھا ہے، دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ کراچی کا وہ ڈاکٹر اچھا ہے، دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ انگلینڈ فون کر رہا ہوں، UK فون کر رہا ہوں، بچے کی جان بچانی ہے، 100 ڈاکٹروں کو فون کرتا ہوں اس کا جسم بچ جائے، اور جب میرے دین کا مسئلہ ہوتا ہے ہر ایرے غیرے کے در پہ چلا جاتا ہوں، کیونکہ دین کی ویلیو نہیں ہے۔ مؤذن سے بھی پوچھ لیا، ذاکر سے بھی پوچھ لیا، ہاں بھائی کیا کرنا ہے، کون سا مسئلہ ہے؟ اس کا مطلب میری زندگی میں دین کی ویلیو نہیں ہے۔ تو عقل کا تابع ہے۔ جب لوگوں نے علم کی طبیعت یا علم کی اتباع کی تب وہ علی والے بنے، جب انہوں نے ہر ایرے غیرے کو منبر پہ آنے دیا تب وہ یزیدی بنے۔ جب تو باب مدینۃ العلم کا ماننے والا ہے تو تجھے عالموں کے پیچھے جانا ہوگا، جاہلوں کے پیچھے نہیں جانا ہوگا۔ اب چند جہلا کی مثالیں لاتے ہیں اور اس میں بندہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ بھائی کوئی سوال ہے، کوئی خلش ہے ذہنی، کوئی اعتراض ہے، پوچھو، لا اکراہ فی الدین۔ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم آپ کو جواب دیں، آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے مسائل کو حل کریں۔ 10 روپے پھنس جاتے ہیں، 10 لوگوں کو فون کرتے ہو، یہ تمہاری قبر کا مسئلہ، تمہارے دین کا مسئلہ۔ 20 سال نمازیں پڑھو، مرنے کے بعد خدا کے تمہاری ایک بھی نماز قبول نہیں، کیونکہ تم نے امام زمانہ کے فرمان پہ عمل نہیں کیا تھا۔ پھر کیا رہ جائے گا میرے ہاتھ میں؟ میری مجلسیں، میری نمازیں ساری تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ تو تمہیں اسی روٹ سے آنا ہے۔ صراط المستقیم کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ایمان میں زگ زیگ ہونا نہیں چاہیے، تمہارا راستہ مکمل اور سیدھا ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ بھائی قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ۔ کہ آپ شیعوں میں اجتہاد ہے کہ نہیں ہے؟ کہ پھر آپ کے خطا اجتہادی کا تصور ہے؟ ہم نے کہا ہے۔ خطا اجتہادی کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ ہو روزے کی حالت میں، اور روزے کی حالت میں آپ گئے سوئمنگ کرنے، اور سوئمنگ کرتے کرتے آپ نے ڈبکی لگائی پانی میں۔ فقہی مسئلہ ہے کہ جو روزے کی حالت میں پانی میں سر ڈالتا ہے اس کا روزہ باطل ہے۔ اب جب تقلید نہیں کرو گے تو روز نہاتے رہو گے سوئمنگ پولوں میں، اور قیامت میں جاؤ کہ خدا میں نے اتنے روزے رکھے، اللہ کہے گا روزہ تو تیرا ٹوٹ چکا تھا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ، حکم قرآن ہے میرا نہیں۔ فَاسْأَلُوا، پوچھ، اہل الذکر، اہل ذکر سے جو اہل علم ہیں، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی مسئلے کا پتہ نہیں ہے۔ بیمار ہو تو ڈاکٹر سے پوچھ، گھر بنانا ہے تو انجینئر کو بلا۔ ہے کوئی ایسا انسان جس کی بھینس بیمار ہو جائے اور انسانوں کے ڈاکٹر کو لائے؟ تجھے اتنا بھی پتا ہے کہ اینیمل ڈاکٹر لانا ہے، حیوانوں کے لیے حیوانوں کا ڈاکٹر ہے، انسانوں کے لیے انسانوں کا ڈاکٹر ہے، لیکن دین کے لیے تو ہر حیوان کے پاس چلا جاتا ہے۔ صائنن لنفسہ، پہلی شرط جو امام بتاتے ہیں جب تجھے شرعی مسئلہ آئے، امام زمانہ توقیع میں فرماتے ہیں اس کے پاس جاؤ جو صائنن لنفسہ ہو، جس نے اپنے نفس کو ہوا و ہوس سے بچایا ہوا ہو، جو متقی اور عادل ہو، جو ہوا و ہوس کا پیروکار نہ ہو، علی اور مہدی کا پیروکار ہو۔
جس کی نماز کو دیکھ کر تجھے حجت خدا کی نماز یاد آئے. لوگ 3 گھنٹے پہلے آیت اللہ بہجت کے پیچھے مصلی لگا لیتے تھے کہ ہمیں ایک نماز اس بندے خدا کے پیچھے نصیب ہو جائے. وہ نماز جس میں گریا، جس میں یاد خدا ہوتی تھی، چہرہ دیکھتے تھے تو لوگ روتے تھے. تو ارے جس علی کے غلام کے چہرے میں اتنی رقت ہے، اس مولا علی کے چہرے میں کیا ہوگا؟ یہی تو ہے نا، کونوا لنا زینا ولا تکونوا. معیار یہ ہے کہ تم کس کی آئیڈیالوجی کو فالو کر رہے ہو. تو کہا تم شیعوں میں اجتہاد ہے، خطا اجتہادی ہے. خطا اجتہادی کیا ہے بتا رہا تھا. سوئمنگ پول میں گئے اور آپ نے ڈبکی لگائی، اور لگانے کے بعد ظاہر وضو کی حالت میں ہیں، اور فتویٰ ہے شیعوں کا، فقہ تشیع کا، فقہ جعفریہ کہ اگر وضو کی حالت میں ڈبکی لگائی تو وضو باطل ہو جاتا ہے. اب مجتہد احادیث کو پرکھ کر، اہل بیت کے کلام کو دیکھ کر، محنت کر کے، اجتہاد یعنی جد و جہد، مجتہد یعنی جو جد محنت جہد کر کے اس نے اہل بیت کے کلام سے ایک نتیجہ نکالا. کیونکہ ایک امام نہیں ہے، آپ کے ہیں 11 امام. 12ویں امام غیبت میں 11 اماموں کی احادیث آپ تک پہنچی ہیں. کچھ اماموں کی بہت کم، کچھ اماموں کی بہت زیادہ. 5ویں امام، 6ٹھے امام کی سب سے زیادہ احادیث ہیں. 4تھے امام سے سب سے زیادہ دعائیں ملی ہیں. 8ویں امام سے سب سے زیادہ اصول دین ملا ہے، یعنی توحید کی دلیل، نبوت کی دلیل، قیامت کی دلیل. امام یعنی 8ویں امام، 9ویں امام نے اگر مناظرہ سیکھنا ہے تو 8ویں اور 9ویں امام کی زندگی پڑھو. اگر فقہ سمجھنی ہے تو 6ٹھے امام اور 5ویں امام کی زندگی پڑھو. اگر خدا سے راز و نیاز کرنا ہے تو امام زین العابدین کے پاس چلے جاؤ. اگر تجھے وقت کے یزید سے مقابلہ کرنا ہے تو حسین کی زندگی کو دیکھ لو. اگر فتنوں میں صبر کرنا ہے تو علی کی زندگی کو دیکھ لو. اور دشمن کو کیسے رسوا کیا جاتا ہے پھر حسن کے صلح کو پڑھ لو. پورا مجموعہ ہے اہل بیت کی زندگی. ہر فیز میں اہل بیت نے شیعوں کو کچھ نہ کچھ رزق دیا ہے کہ جب پھنسو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. پورا سسٹم ہے، اس کے لیے اشرا ہونا چاہیے. زندگی اہل بیت پہ کہ اہل بیت نے اپنی زندگی میں کیا کیا تاکہ شیعوں کو پتا تو چلے. تو اب یہ مجتہد کیا کرتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ حدیث 5ویں امام 6ٹھے امام، کیونکہ دونوں اماموں کو حکومتیں آپس میں لڑنے لگی، بنو عباس و بنی امیہ. اب وہ آپس میں لگے تو اہل بیت کو بھول گئے. اس وقت میں اہل بیت نے بڑا فائدہ لیا اور انہوں نے اپنی درسگاہ، اپنے مکتب، فرماتے ہیں 6000 اسٹوڈنٹ تھے صرف 6ٹھے امام. 6000 اسٹوڈنٹ ڈیلی آتے تھے، مولا کا درس سنتے تھے. امام نے جتنا چاہا اپنے مکتب کو اور فکر الہی کو پھیلانے کی کوشش کی اور ماشاءاللہ پھیلائی بھی. اب احادیث اہل بیت کو پرکھتے ہیں، پرکھنے کے بعد ان کو ایک نتیجہ ملتا ہے. مثلا وضو کیسے کرنا ہے دیکھتے ہیں. امام رضا نے کیا کہا، امام محمد باقر نے کیا کہا، امام جعفر صادق نے کیا کہا. تمام تر معصومین کی روایت کو دیکھتے ہیں. کبھی کبھی روایات میں فرق ہوتا ہے کہ یہ معصوم کی روایت مل رہی ہے کہ معصوم نے کہا ایسے کرو، اس معصوم کی روایت ملی اس نے کہا نہیں نہیں ایسے کرو. حالانکہ ہمارے عقیدہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد. تو یہ عقیدے کے خلاف ہے. 2 معصوم الگ الگ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اب ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کون سا راوی سچا ہے. کہیں ایسا تو نہیں اس نے معصوم پہ الزام، کیونکہ ڈائریکٹ معصوم سے مجھے کچھ نہیں مل رہا. میں نے بات کی، آپ نے سنی، آپ نے فلاں کو کی، فلاں نے فلاں کو کی، 10 لوگ بیچ میں آ گئے. اب ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی ناصبی ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی غالی ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی مقصر ہو. اس نے حدیث کو توڑ مروڑ کے پیش کیا ہو. تو مجھے معصوم کے کلام کو پرکھنا پڑتا ہے. اور اس میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مجتہد سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ معصوم کا کلام ہوتا نہیں لیکن اس کو کلام معصوم سمجھ لیتا ہے. راوی بھی بیچ میں اچھا ہوتا ہے. اب اس کے اپنے اصول ہیں. اب مجتہد نے مثال دے رہا ہوں اس نے فتویٰ دیا کہ بھائی روزے کی حالت میں اگر سر کو پانی میں ڈالو گے تو روزہ باطل ہے. ایک حکم وہ ہے جو مجتہد دیتا ہے، کبھی کہتا ہے احتیاط، کبھی کہتا ہے واجب. ٹھیک ہے، ایک مجتہد نے کہا باطل، دوسرے مجتہد نے مثلا کہا باطل نہیں ہے. اس نے بھی حدیث سے لیا، اس نے بھی حدیث سے لیا. اس کی نگاہ میں یہ راوی سچا تھا، اس کی نگاہ میں یہ راوی سچا تھا. دونوں نے میرے نزدیک یہ موثق، اس کے نزدیک یہ موثق. ایک حکم وہ ہے جو مجتہد دیتا ہے، ایک حکم وہ ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں ہے، شریعت کبھی بدلتی نہیں ہے. ایک وہ شریعت جو خدا نے لوح محفوظ میں لکھی، ایک وہ شریعت جو میں نے احادیث سے لی. ابو حنیفہ نے یہ لیا کہ رسول ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے تو وہ ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں.
اس نے فتویٰ دیا، وہ بھی مجتہد تھا. امام نے کہا نہیں، رسول ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے تو ہم نے ہاتھ کھول کے پڑھی. وہ بھی روایت لا رہا ہے، ہم بھی روایت لا رہے ہیں، لیکن میری نگاہوں میں امام جعفر کیونکہ صادق ہیں، جن کا لقب ہی صادق ہے، اور میری نگاہ میں یہ استاد ہیں، وہ شاگرد ہے، تو عقل یہ کہتی ہے علم اس سے لو جس نے پڑھایا ہے، اس سے نہیں لو جس نے پڑھا ہے. تو میں نے چھٹے امام سے اپنی فقہ کو لیا. قصور ان کا بھی نہیں، جھگڑا فقہی نہیں ہے. اصل جو بندہ جس بیس پہ جہنم و جنت میں جاتا ہے وہ عقیدے کی بنیاد پہ. اگر وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، ابو حنیفہ نے کہا اس کے پیچھے بھی حدیث ہے، اس کی نماز صحیح ہے. میں ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہوں، میرے پیچھے بھی حدیث نبوی ہے، میری نماز بھی صحیح ہے. کوئی سینے پہ رکھ رہا ہے، اس کے پیچھے بھی حدیث نبوی ہے، وہ بھی حدیث نقل کر رہا ہے، وہ بھی صحیح ہے. اصل جو بیسک جھگڑا ہے وہ ہے عقیدے پر، وہ ہے تولا اور تبرہ پر. کیا تو دشمن خدا کو دشمن خدا سمجھ رہا ہے کہ نہیں؟ کیا تو اللہ کے دوست کو اللہ کا دوست سمجھ رہا ہے کہ نہیں؟ بیسک جو جھگڑا ہے وہ عقیدے پر ہے کہ تم صحیح عقیدہ اپناؤ، کیونکہ صحیح عقیدہ تجھے جنتی بناتا ہے، غلط عقیدہ تجھے جہنمی بناتا ہے. اب اس نے فتویٰ دیا، دین خدا کا تو ایک تھا، اس دین کا جو نچوڑ ہے وہ لوح محفوظ میں. اب لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ سر پانی میں ڈالنے سے روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب میں نے فتویٰ دیا کہ روزہ باطل ہوتا ہے، اور میں نے خلوص میں محنت کر کے حدیث کو دیکھ کے یہ نکالا کہ روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن لوح محفوظ میں لکھا تھا کہ روزہ باطل نہیں ہوتا. تو اس کو کہتے ہیں خطا اجتہادی. میں نے اجتہاد تو کیا لیکن اس کے باوجود میں نے خطا کی. سنی شیعوں کا ایک ہی عقیدہ ہے، جو خطا اجتہادی کرتا ہے اسے ایک جزا ملتی ہے، سزا نہیں، جزا دیتا ہے خدا، کیونکہ اس نے محنت تو کی ہے. اب ایک دوسرا مجتہد ہے، اس نے فتویٰ دیا کہ مثلا روزہ باطل نہیں ہوتا، حالانکہ ہوتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، روزہ باطل نہیں ہوتا، اور لوح محفوظ میں بھی لکھا تھا کہ روزہ باطل نہیں ہوتا. اس نے جو فتویٰ دیا وہ عین وہی تھا جو لوح محفوظ میں لکھا تھا. اس کو 2 جزائیں ملیں گی. بات سمجھ رہے ہیں نا میری؟ جس نے خطا کی پھر محنت کی لیکن پھر بھی خطا کی، اسے ایک جزا. جس نے خطا نہیں کی وہی کیا جو لوح محفوظ پہ لکھا تھا. وہ اللہ کو پتا ہے کیا لکھا تھا، ہمیں بھی نہیں پتا، مجتہد کو بھی نہیں پتا، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ اس نے صحیح فتویٰ دیا. اسے کتنی جزا ملیں گی؟ 2 جزا. اب وہ نتیجہ نکالتے ہیں، بھائی یہ تیرا بھی عقیدہ ہے، یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے. علی اور معاویہ میں ہوئی جنگ، حق پہ کون تھا؟ علی. معاویہ نے کیا کی؟ خطا اجتہادی. تو اس کو بھی ایک جزا ملے گی. سمجھ رہے میری بات کہاں پہ انہوں نے لا کے کھڑی کر دی. اور علی حق پہ تھے، علی کو 2 جزائیں ملیں گی. مولا امیر کو 2 جزائیں اور معاویہ کو 1 جزا. عمار حق پہ تھا، عمار کو 2 جزائیں، اور جس نے عمار کو مارا اسے بھی 1 جزا ملے گی، کیونکہ یہ کیا تھی؟ خطا اجتہاد تھی. میں بڑا پریشان تھا اس مسئلے پہ، سیدھی بات بتاؤں کہ میں اس مسئلے کو حل کیسے کروں، کیونکہ ہمارے یہاں بھی ہے. اب جو عقیدہ ہمارے یہاں ہے ہم اس کو کیسے ختم کریں. تو میں نے اپنے استاد سے کہا، میں نے کہا قبلہ یہ بڑا مسئلہ ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ خطا اجتہادی کے مسئلے کو اتنا چھیڑوں کہ تاکہ یہ جتنی غلط فہمیوں میں ہیں، اب خطا اجتہادی ختم ہو گئی، سارے شیعہ بن جائیں گے. یہ مسئلہ ایسا ہے، اس کو اگر تم کلیئر کر دو تو دنیا شیعہ بن جائے. تو میں نے اپنے استاد کو کہا قبلہ، انہوں نے سمپل انہوں نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے. میں نے کہا وہ کہتے ہیں معاویہ نے خطا اجتہادی کی. کہ پہلے ان کو کہو کہ معاویہ کا مجتہد ہونا ثابت کریں. خطا اجتہادی اس کی خطا ہے جو مجتہد ہو. کہ معاویہ مجتہد کب تھا؟ ایک لقب لگاتے ہیں کاتبے وہی تھا. کاتبے وہی فضل تھوڑی ہے، جس کو لکھنا آتا تھا ان سے لکھواتے تھے. ہاں اب ایک انگریز کو بٹھاؤ، بولو مولانا عارف کاظمی کی مجلس لکھو. ہاں کسی ہندو کو بلاؤ، کہو قرآن لکھ لو. کیا لکھنے سے کوئی مومن تھوڑی بن جاتا ہے؟ جو لکھا ہے اس پہ عمل کرنے سے مومن بنتا ہے بندہ. جان دے دوں گا آزائے شہر ولا کے لیے، میری ماں نے مجھے ماتم کے لیے پالا ہے. کل ایمان
جملے میں آپ ثابت کر سکتے یہ مجتہد ہی نہیں تھے. ہم امام ابو حنیفہ کو مجتہد مانتے ہیں, حدیثیں لکھی ہیں, فتوائیں دی ہیں, فقہی کتابیں موجود ہے, بندہ مجتہد ہے. آپ امیر شام کی ایک فقہی کتاب لاؤ, بھئی آپ ایک کسی بندے کو پروفیسر کا ٹائٹل دے رہے ہو اور بندہ میٹرک فیل ہے, تو آپ کے لقب سے, جس طرح ابھی بھی اعلان ہوا نا علامہ عارف, میں علامہ ہوں ہی نہیں, اب ٹائٹل دینے سے میں کیا علامہ بن جاؤں گا؟ میں نے اس دن بھی کہا جو 100 کتابیں لکھے کم از کم 70 کتابیں لکھی وہ علامہ ہے. ہم ہیں مولانا. مولانا کا ترجمہ اگر اردو میں کیا جائے آغا صاحب بنتا ہے. سعودی عرب میں جاؤ گے نا ہر کوئی بندہ تجھے مولانا ہی بولے گا, سیدنا, مولانا, اولو. عراق میں جاؤ گے اسی طرح بولتے ہیں, احترام کا جملہ ہے. لیکن لفظ ہم جو ادا کر رہے ہیں مجتہد وہ ہے ہی نہیں. جو بندہ چھوٹا چھوٹا مسئلہ اپنی بیٹی سے پوچھے, اسے آپ مجتہد نہیں کہہ سکتے. تبھی اسٹرک لائن ہے کہ دین کا مسئلہ مجتہد سے پوچھو. تو اے شیعہ اگر تو تقلید نہیں کرتا گویا تو بھی کسی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو تقلید کر, مجتہد کے پیچھے لگ, امیر شام جیسوں کے پیچھے نہ لگ, پھر حال وہی ہوگا جو جنگ صفین کا ہوا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو بیسک براءت کا مطلب یہ ہے, براءت جب تم لعنت بھیجتے ہو, لعنت کا فلسفہ کیا ہے؟ کسی نے کہا کیا یہ اہل بیت کی ہدایت کے منصوبے کے خلاف نہیں ہے کہ اہل بیت کسی پہ لعنت بھیج رہے ہیں, گویا اس کے لیے رحمت کے دروازوں کو بند کر رہے ہیں, اور یہ تو ان کی سیرت کے خلاف ہے, وہ تو کبھی بھی اپنی رحمت کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں کرتے. فرمایا نہیں, اہل بیت دروازہ بند نہیں کر رہے, تجھے آشنا کر رہے ہیں کہ جس پہ لعنت بھیج رہا ہے سوچ میں کیوں بھیج رہا ہوں. یزید بھی جب اپنی ماں کے گھر میں پیدا ہوا اس وقت تو یہ گنہگار نہیں تھا, ایک بچہ تھا, لیکن اس یزید کو کس نے گمراہ کیا؟ اس سسٹم نے. ہماری جنگ ہے سسٹم سے, براءت ایک سسٹم ہے, تولا ایک سسٹم ہے. اگر تم اپنی امام بارگاہوں میں دن رات بھی یزید پہ لعنتیں کرتے رہو دشمن کو کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن اگر تم اپنے بچوں کو وہ براءت کا سسٹم پڑھاؤ جس سسٹم سے دنیا ڈرتی ہے, جس سسٹم سے امریکہ ڈرتا ہے. ایک مرتبہ میں شمر پہ لعنت بھیجتا ہوں, شمر تو مر چکا, ایک مرتبہ میں اس مشین سے جنگ لڑتا ہوں جو شمر بناتی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ مثلی لا یبایع مثل یزید. امام نے 2 سسٹم بتائے. تولا ایک سسٹم ہے, تولا کا سسٹم خمینی پیدا کرتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ حسین کا ایک سسٹم ہے, وہ خمینی پیدا کرتا ہے, وہ سیستانی پیدا کرتا ہے, وہ شہید عارف حسینی پیدا کرتا ہے, وہ سبط جعفر پیدا کرتا ہے. ایک اور سسٹم ہے جو بنی امیہ کا سسٹم ہے, وہ بن سلمان پیدا کرتا ہے, وہ ضیاء الحق جیسوں کو پیدا کرتا ہے. جنگ تیری سسٹم سے, سسٹم کو پہچان. یزید تو مر گیا, شمر تو مر گیا, زیاد تو مر گیا, ابو سفیان تو مر گیا, لیکن یہ بار بار 100 مرتبہ لعنت بھیج. مولا جو مر گیا اس کا جسم سڑ گیا, گل گیا, میری لعنت اسے کیا نقصان دے گی؟ فرمایا لعنت تو سسٹم پہ بھیج رہا ہے. یزید مر گیا ہے, یزید کی فیکٹری تو ابھی تک باقی ہے. اسی طرح یہ حسین کی مجلس فیکٹری ہے, یہاں سے حسینی بچے پیدا ہوتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ آج کے یزید کا ماننے والا اہل بیت کے چاہنے والوں کو جتنا مارتا ہے, یعنی میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, داعش اس سسٹم کی پیداوار ہے, طالبان اس سسٹم کی پیداوار ہے کہ بچوں کو شہید حججی کو مارا. اس کا جنازہ ایران نہیں آیا تھا, تابوت آیا تھا, اس میں ہڈیاں تھیں. جو لوگ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے کہا اس کو مارا, اس کے ٹکڑے کیے اور صحرا میں پھینکے, حیوانوں نے اس کا گوشت کھا لیا تھا. زندہ زندہ آدمی کو جلایا جائے, زندہ زندہ ویڈیو بنائی جائے. ہاں, یزیدی قبیلے کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اٹھا کے ان کے ساتھ زیادتیاں کی جائیں. سسٹم تو بھی باقی ہے نا. جو اہل بیت کے چاہنے والے کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے, سوچو اگر یہ داعش کربلا میں ہوتی کیا کرتی. جو چاہنے والوں کا یہ حال کرے وہ خود اہل بیت کا کیا حال کریں گے. یہ وہی سسٹم ہے جو یمن میں بچوں کو مان رہا ہے.
یہ وہی سسٹم ہے جو لوگوں کے گلے کاٹ رہا ہے، یہ وہی سسٹم ہے جو فسق و فجور کو پھیلا رہا ہے. یہ جنگ تھی کہ تو لعنت بھیج. یہی مقصد زیارت عاشورہ تھا کہ 100 مرتبہ اپنے بچے کو سکھا کہ کہیں تو سسٹم کا حصہ نہ بن جائے، ظلم کا حصہ، شراب کا حصہ، فسق و فجور کا حصہ، دنیا طلبی، شہرت طلبی کا حصہ تو نہ بن جائے. اگر وہ حصہ تیرے اندر آئے، اس کا مطلب اس سسٹم کی چھوٹی نشانیاں تیرے اندر بھی ہیں، تو 100 مرتبہ اظہار براءت کر تاکہ خدا تجھے اس سسٹم سے نکالے اور نور کی وادیوں میں ڈال دے. یہ سسٹم ہے. سعودی عرب ایک سسٹم ہے. طالبان کہاں سے بنا؟ القاعدہ کہاں سے بنی؟ یہ نوجوان بچے جو قاتل بنے جہاد کے نام پہ کس نے بنائے؟ یہ سسٹم بنا رہا ہے. لیکن ایک سسٹم ہے دین کا سسٹم، ایمان کا سسٹم. شیعوں نے ہر جگہ امام حسین کے جملے کربلا کے میدان میں کہ اگر مسلمان نہیں بن سکتے تو آزاد انسان بن. اگر تو مسلمان نہیں ہے تو انسان تو ہے. انسانیت کہتی ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو پانی دیا جائے. فرمایا حسین علی اصغر کو اسی لیے لے گئے تاکہ دنیا کو بتائیں جو حسین کے مقابلے میں آئے تھے وہ انسانیت سے بھی گر چکے تھے. کچھ بھی نہ ہو، اگر میں تمہاری نظروں میں مسلمان نہیں ہوں تو حسین تمہاری نظروں میں انسان تو ہے. کیا کوئی 6 مہینے کے بچے پہ پانی بند کرتا ہے؟ لیکن یہ وہ سسٹم ہے. ایک سسٹم سفیانی کیوں کہتے ہیں آپ کہ خروج امام زمانہ سے پہلے خروج سفیانی ہوگا؟ سفیانی اس سسٹم کی سوچ ہے. علماء فرماتے اکثر یہ خروج تمہیں شام میں نظر آتا ہے، بچوں کو مارا، بچیوں کو مارا، قتل کی، غارت کی. اس سسٹم میں ظلم ہے. اگر یہ سسٹم حکومت پہ آ جاتا ہے، اگر رسول خدا کا وہ فرمان اگر ان کے 40 لوگ بھی حکومت پہ آ جائیں یہ فسق و فجور پھیلائیں گے. کتنا آل سعود نے دنیا کو تباہ کیا. یمن میں 24,000 بچے یتیم ہو چکے ہیں. ظلم کا سسٹم. اور فرمایا اس کے مقابلے میں حسینیوں کا ایک سسٹم ہے. مرد آزاد بن. اگر کہیں پر مظلوم ہے تو یہ مت دیکھنا وہ شیعہ ہے، سنی ہے یا مسیحی ہے. تو حسین کا چاہنے والا ہے، تجھے یہ دیکھنا ہے وہ انسان ہے کہ نہیں ہے. جہاں جہاں وہ چاہنے والا ہو یا جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہو، اے شیعوں آواز بلند کرنا. اور آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی اس سسٹم کو شیعوں نے زندہ رکھا ہے. فلسطینی شیعہ نہیں آئے پر فلسطینیوں کی اگر کوئی حمایت کرتا ہے تو ولی کا چاہنے والا شیعہ کرتا ہے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. اللہم صلی علی محمد. یہ ابو ظبی، یہ عمان، یہ سارے یزیدی سسٹم کے حصے ہیں. آج مال کی خاطر، دولت کی خاطر، اپنے ملک کی ترقی کی خاطر اسرائیل سے ہاتھ ملا دیا. لیکن میں ایران میں رہتا ہوں، 25 سال سے میں ایران میں ہوں. اس وقت جو ایران کے حالات ہیں شاید کسی دنیا کے ملک کے. عوام بیزار ہو چکی ہے، مہنگائی اتنی آ چکی ہے کہ آپ کے تصور سے زیادہ لوگ بے دینی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ فقر آ چکا ہے. لیکن پھر بھی ان کی حکومتیں اپنے سسٹم پہ باقی ہیں. یہ اصول پر کمپرومائز نہ کرنا. ورنہ انٹرنلی عمان سے خط بھجوایا تھا نیتن یاہو نے ایران کو کہ اگر تم اسرائیل کو تسلیم کر دو سعودی عرب کیا ہے، ہم تجھے امت مسلمہ کا لیڈر بنا دیں. پیٹرول تمہارے پیسے کو، اسی کو فائنینشل سینکشن کہتے ہیں نا، کہ میری بات کو مانو، اپنے اصول کو چھوڑ دو. لیکن انہوں نے بچپن سے یہ سیکھا ہے کہ حسین نے کہا تھا اصول رہے پر سر کٹتا ہے تو کٹ جائے. شعب ابی طالب میں کتنی تنگی ہوئی، جناب خدیجۃ الکبریٰ جناب ابو طالب کی وہیں شہادت ہو گئی کہ اتنی تنگی کہ بی بی کا کفن پہننے کے لیے کفن نہیں تھا. اتنی تنگی کہ کھجور کی گٹھلیوں کو آٹا بنا کے کھاتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اصول پہ کمپرومائز نہیں کیا. یہی تو پتا چلتا ہے نا مشکلات میں کون ثبات قدم میں رہتا ہے. ہمیں $2 ملین کی ضرورت ہو تو ہم سعودی عرب کے حکمرانوں کے ڈرائیور بن جاتے ہیں. اس کا مطلب میرا کوئی اصول نہیں ہے. میں اگر مال بیچ میں آتا ہے تو میں ڈرائیور بن جاتا ہوں. غیرت ملی نہیں ہے. آپ پاکستانی ہیں. نیشنلزم کب بڑھتا ہے؟ نیشنلزم تبھی بڑھتا ہے نا کہ جب آپ کا وزیر اعظم اپنی عزت کو برقرار رکھے. لیکن اگر وزیر ہی ان عربوں کے تلوے چاٹتے رہے تو ہماری عزت کیا ہوگی؟ یہ کہنا کہ میں ملک سے اتنا مال لاؤں گا، دولت لاؤں گا، بھائی آپ پیسے بعد میں لانا، پہلے ملک کی عزت واپس لے کر آؤ. یہ نیشنل پاور ہوتا ہے.
کہ جب بی بی یزید کے دربار میں گئی تو یزید کے جملے ہیں، علی کی بیٹی مجھ سے بات ایسے کر رہی ہو جیسے میں ہار گیا ہوں، تو جیت گئی ہے۔ یہی بی بی کے جملے تھے، فرمایا ہاں ہم جیت گئے ہیں، یہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا سے تو ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا۔ یزید یہ وقت ثابت کرے گا کہ علی کی بیٹی کامیاب تھی یا تو کامیاب تھا۔ آج دنیا بتا رہی ہے نا کہ یزید ذلتوں کے دریاؤں میں ڈوب رہا ہے اور علی کی بیٹی عزتوں کے پہاڑوں پہ جی رہی ہے۔ وہی چیزیں ہیں کہ اے مومن تولا اور تبرہ کا مطلب یہ ہے تم مقابلہ کر سسٹم سے۔ جو فیکٹری یزید بناتی ہے، جو فیکٹری شمر بناتی ہے، جو فیکٹری داعش بناتی ہے، تو اس فیکٹری کو ختم کر۔ تمہارا مقابلہ اس فیکٹری سے، اب تو ایک ایسی فیکٹری بنا جو اس فیکٹری کا مقابلہ کرے۔ تو بھی ایسی فیکٹری بنا جس سے حسین جیسے بچے، جس سے علی اکبر جیسے بچے، جس سے قاسم جیسی اولادیں پیدا ہوں، ایسی فیکٹری بنا۔ یہ فیکٹری کہاں ہے؟ یہ آپ کے مدارس ہیں۔ یہ فیکٹری کہاں ہے؟ یہ آپ کے گھر میں پیدا ہوتے ہوئے بچے ہیں۔ اور دشمن کس پہ اٹیک کر رہا ہے؟ مراجع پہ اٹیک کر رہا ہے، کیونکہ وہاں سے علماء بنتے ہیں، زہداء بنتے ہیں، مراجع بنتے ہیں، جو مناظرہ کر کے ان فیکٹریوں کو شکست دیتے ہیں، جو شبہات کا جواب دیتے ہیں۔ دشمن کی نگاہ ہے کہ شیعوں کی فیکٹریوں کو تباہ کرو جہاں سے علم نکلتا ہے، ان کے مراکز کو تباہ کرو۔ نگاہ امریکہ نجف میں کیوں؟ نگاہ نجف پہ ہے، نگاہ قم پہ ہے۔ ان کی فیکٹریاں تباہ ہو جائیں، جب عالم بنے گا نہیں تو قوم مقابلہ کیسے کرے گی؟ لیکن سعودی عرب کو سپورٹ دی جا رہی ہے، ان کے مدارس چلے جائیے، کراچی منوریا چلے جائیے، بڑے ایک ایک مدرسے میں 4-4 ہزار لوگ پڑھ رہے ہیں، جگہ جگہ سے بنائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہی فیکٹریاں۔ یہ کافر شیعہ ایسے تو نہیں کہا، یہ بچے پلے ہیں ان فیکٹریوں میں، انہی کو سکھایا جاتا ہے، یہی بم باندھتے ہیں، یہی آپ کی نسلوں کو تباہ کرتے ہیں۔ تو اے انسان، تولا کا مطلب یہ ہے تو حسینی بچے پیدا کر، اپنے مذہب کی جڑوں کو مضبوط کر۔ جنگ ہے آئیڈیالوجی کی جنگ۔ اس کی زندہ مثال دو، ربط مصیبت۔ آیت اللہ زکزکی ایران آئے، افریقی، وہاں پر آ کر انہوں نے حسین ابن علی کی آئیڈیالوجی پڑھی۔ بعض لوگ صرف مرثیے شعر یاد کر کے چلے جاتے ہیں، بعض لوگ حسین کی سوچ کو پڑھتے ہیں کہ اگر مجھے کفر کا مقابلہ کرنا ہے تو میں کیسے کروں۔ ان کٹھن حالات میں اہل بیت نے کیسے مقابلہ کیا، مشکل ترین حالات میں کہ گھر سے نکلنے پر بھی پابندی تھی، لیکن آج دیکھو چپے چپے پہ شیعہ نظر آتا ہے۔ ایسا کچھ اہل بیت نے کیا۔ یہ افریقہ گئے، اس وقت انہوں نے 100 سے 150 لوگوں کو شیعہ بنایا۔ حسین کی آئیڈیالوجی، افریقہ گئے، وہاں پہ لوگوں کو شیعہ بنایا۔ جب محرم کا مہینہ آتا تھا تو ان کے جوان آتے تھے، قبلہ ہم کیا کریں کہ پیغام حسین بڑھے۔ انہوں نے کہا دیکھو سیدہ زینب کوفے سے پیدل شام گئی، حسین کے پیغام کو پیدل چل کے انہوں نے پھیلایا۔ ہر سوسائٹی میں پیغام حسین کے پھیلانے کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو افریقہ میں سب سے جو مہنگی چیز ہے وہ خون ہے، $100 $200 میں ایک بوتل ملتی تھی۔ انہوں نے کہا جب عاشورہ کا دن آئے تو گاؤں گاؤں اور قریے قریے میں جاؤ اور جا کر اعلان کرو جسے خون چاہیے ہم اسے خون دیں گے۔ خون کی ڈونیشن حسین کے نام پر۔ اقوام متحدہ کے دفتر میں یہ شیعہ آتے تھے، لیٹتے تھے۔ یہ کلپس موجود ہیں امریکہ میں، جب شیعوں نے خون دینا شروع کیا تو ایک انگریز خاتون نے کہا تم لوگ خون کیوں دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا حسین نے ہمیں سکھایا ہے کہ انسانیت کو بچانا ہے تو اپنا خون دینا ہے۔ اس نے کہا میں بھی چلتی ہوں، مجھے بھی خون دینا ہے۔ اگر تیرا حسین ایسا ہے تو یہ حسین مجھے بھی پسند ہے۔ کیسے اس دین کو پھیلانا ہے۔ ایک مرتبہ اب میں آئیڈیالوجی کو سمجھے گا کہ اگر وہ آئیڈیالوجی جو مکتب کو بڑھا رہی ہے، تقویت دے رہی ہے، دشمن اس سے کتنا لرزا ہے اور ڈرتا ہے۔ آج زکی نے خون دینا شروع کیا، یہ اقوام متحدہ کے دفتر میں آتے تھے، افریقن خون اتنا مہنگا کہ فری میں خون دیتے ہیں، 200 جوان، 400 جوان، 500 جوان یہ جیسے خون لیتے تھے، اور جب ان کی رگوں میں حسینیوں کا خون جاتا تھا، جب ان کی رگوں میں حسینیوں کا خون جاتا تھا، بھئی خون اثر تو دکھلائے گا۔ جب لقمہ اثر دکھلاتا ہے تو حسینیوں کا خون اثر نہیں دکھلائے گا۔ جیسے خون جاتا تھا یہ زکزکی کے پاس، کیوں دے رہے ہو خون؟ کہا بیٹھو۔ پھر سارے قبیلے والوں کو بٹھاتے تھے افریقن کو، جس طرح مجلس ہے نا اس طرح مجلس لگاتے تھے، پھر کربلا میں حسین کا ذکر کرتے تھے کہ حسین نے انسانیت کو بچانے کے لیے اپنا خون دیا۔ یہ افریقن کہتے تھے ایسا ہے تیرا امام، ایسا ہے حسین، ہم بھی اس حسین کا عزادار بننا چاہتے ہیں، ہم بھی اس مرد آزاد اور مرد بلند فکر کے غلام بننا چاہتے ہیں۔ چلتے 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 افریقہ میں انہوں نے 2 سے 3 ملین لوگوں کو شیعہ بنا دیا۔
ملین خون کی ڈونیشن سے. اب نظام ظلم اور کفر کو یہ اچھا نہ لگا. نظام کہاں پہ انٹرفیئر کرتا ہے آپ یہ سوچو. نظام کفر جو مقابل میں ہے نظام الہی کے، نظام حسینی کو، اس کو اچھا نہیں لگا. اس نے افریقہ میں ان کے عاشورہ کی خون کی ڈونیشن پہ پابندی لگائی. بندہ خون دے رہے، پابندی کیوں لگا رہے ہو؟ کہا نہیں، تیرا یہ عمل فکر حسین کو بڑھا رہا ہے. اگر یہ چلتا رہا تو پورا افریقہ شیعہ ہو جائے گا. انہوں نے ان کو مارا، گولیاں چلائیں، ان کے جلوسوں پہ ان کے 3 بیٹوں کو شہید کر دیا. ان کی ایک آنکھ ابھی زخمی ہے، ایک کڈنی فیل ہے، ابھی تک جیل میں ہے. بیٹیوں کو جیل میں ڈالا، ان کے چاہنے والوں کو گولیاں ماری، سینکڑوں لوگوں کو مار دیا. وجہ کیا تھی؟ یہ خون ڈونیشن کرتے تھے. یہی نظام ہے، ایک شیعہ آتا ہے، خون کو ڈونیٹ کرتا ہے اور ملینز لوگوں کو شیعہ بناتا ہے. اس سسٹم کو یہ فکر پسند نہیں ہے، اور یہی سسٹم انگلینڈ میں موجود ہے. وہاں پہ شیعہ خون ڈونیٹ نہیں کرتے، زنجیر زنی کرتے ہیں. اور یہ سسٹم ان کو ایمبولنسز دیتا ہے، ہاسپٹل میں بیڈ دیتا ہے، فری میں ڈاکٹر فراہم کرتا ہے. اتنی محبت ہے شیعوں سے. شیعہ تو یہ بھی تھے، شیعہ تو زکزکی بھی تھا. اس شیعہ پہ گولی چل رہی ہے، اس شیعہ کو ڈونیشن دے رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اس کی فکر سے حسینی پڑھ رہے ہیں. آج لکھیے گوگل پہ شیعہ مسلم، آپ کی امیج کیا آتی ہے آپ خود سمجھیں گے. دشمن شیعہ کی ایک امیج خود بنانا چاہتا ہے. حسین چاہتا ہے تو وہ امیج بنا جو حسین نے بتائی ہے. اگر اس امیج کا دنیا کو پتا چل گیا، پوری دنیا شیعہ بن جائے گی. دنیا میں امریکہ نے مسلمانوں کی ایک امیج بنائی، جب مسلم کا نام آتا تھا تو مسلم از ایکول ٹو ٹیررسٹ. امیج بنائی، میڈیا کے ذریعے آپ کی امیج کریٹ کی جاتی ہے. اتنی خرافات بک دی جاتی ہے، جھوٹ کو سچ بنایا جاتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں. آج فکر ٹی وی سے مل رہی ہے، میڈیا اور سوشل میڈیا سے مل رہی ہے. تو اے جوان، تو حسین کے سسٹم کو مضبوط کر اور سوشل میڈیا پہ شیعہ کی وہ امیج پیش کر. اگر کوئی امیج دیکھے تو مولا علی کا جملہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، اگر کوئی تمہیں دیکھے تو یہ کہے جب علی کا چاہنے والا اتنا نیک ہے تو اس کا مولا علی کیسا ہوگا. تو جنگ ہے، سسٹمز کی جنگ ہے. یہ دنیا میں ملک جو لڑ رہے ہیں، سعودی عرب کا کیا انٹرسٹ ہے شام میں، ایران کا کیا انٹرسٹ ہے شام میں. سسٹم کی جنگ ہے، کیونکہ ایک سسٹم حزب اللہ کی صورت میں لبنان میں بیٹھا ہے جو مقابلہ کر رہا ہے اسرائیل سے. شام میں جانے کا مقصد یہ تھا جتنا اسلحہ حزب اللہ کے پاس جاتا ہے وہ وایا سیریا جاتا ہے. اگر سیریا پہ سعودی عرب اور امریکہ قابض ہو گیا، سمجھو اس اب حزب اللہ لبنان کی اسلحہ کی جو لائن ہے وہ بند ہو گئی. جب لائن بند ہوگی بڑا ایزیلی اس کو ہرا دیں گے. دوسرا یہ جیسے شام میں انہوں نے اپنے سسٹم کو لاگو کیا، قبور کو خراب کیا، بی بی سکینہ کے روزے کو گرا دیا. 26 کلومیٹر یہ دور تھے امام موسیٰ کاظم کے حرم سے. 26 کلومیٹرز، 26 کلومیٹر بک چکے، عراق کے فوجی بک چکے تھے. تب اس سسٹم نے حشد الشعبی کو بنایا، کیونکہ فوجی بک سکتا ہے لیکن جو فوجی جو حسین کی سوچ پہ بنے. ایک فوجی ہوتا ہے پیبل فوجی، تنخواہ دار فوجی ہوتا ہے. ایک تنخواہ دار نہیں ہوتا، مجاہد ہوتا ہے. مجاہد میں اور سیلری بیس فوجی میں بڑا فرق ہے. یہ لڑتا ہے پیسے کے لیے، وہ لڑتا ہے حسین اور زینب کی محبت کے لیے. اب اس میں وہ پیسہ نہیں دیکھتا. ایسے آپ کے جوان وہاں لڑے کہ وہ پریشان ہو گئے، یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں. اور پوری دنیا ایک طرف تھی، آپ کے جوان ایک طرف تھے، لیکن انہوں نے سیدہ زینب کے روزے پہ آنچ بھی نہیں آنے دی. یہ بھی رزق ہے. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حرب. مقام حرب خدا ہر کسی کو نہیں دیتا، یہ مقام مجاہدت ہے. ان کے نصیب تھے. جب بھی مجلسوں میں آئیں ان شہیدوں کو یاد کریں جن کی وجہ سے ابھی آپ سکون سے کربلا میں جا کے زیارت کرتے ہو. شہید قاسم سلیمانی، ہماری زندگی گزر گئی، ہم نے بڑے بڑے مراجع دنیا سے گیا، بہجت جیسے لوگ گئے، لیکن اتنی رقت ہم نے لوگوں میں ان مراجع کے لیے نہیں دیکھی جتنی اسی مرد مجاہد کے لیے دیکھی. اٹلی سے، فرانس سے لوگوں کے فون آتے تھے کہ مولانا یہ کون ہے. میں نے کہا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ جب سے سنا ہے شہید ہوئے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے. اللہ نے یہ فرمان خدا اور رسول ہے کہ اگر تو اللہ کی محبت میں زندگی گزار دے، خدا تیری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. آج
یہ نہیں کہ امام حسین پہ ظلم ہوا ہے آپ رو رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ امام حسین پہ رو رہے ہیں کیونکہ آپ شیعہ ہیں. اگر شیعہ بیس ہوتا حسین پہ رونے کے لیے تو پھر ہندو کیوں روتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ؟ ایک مسیحی خاتون کا کلپ آیا انگلینڈ میں، نیچے ماتم ہو رہا ہے، وہ کھڑکی پہ بیٹھ کے رو رہی ہے، حسین کو جانتی نہیں ہے. مسیحی خاتون جب مر جاتی ہے تو انگلینڈ میں وصیت کرتی ہے کہ میں مر جاؤں تو چرچ میں یہ لوگ جو نوحہ پڑھتے تھے میرے جنازے پہ نوحہ پڑھیں. اس کے انگریز بچے بلاتے ہیں ہماری ماں کی خواہش تھی وصیت پہ عمل کرو. ایسا ہے کیا حسین میں؟ فرمایا اس نام میں خدا نے رقت رکھی ہے. ذکر حسین کوئی بھی سنے گا وہ روئے گا. یہ نام دلوں کو نرم کر دیتا ہے. اس نام میں اعجاز ہے. کیوں؟ کیونکہ حسین نے اپنے پورے وجود سے خدا کی اطاعت کی تھی. اب اللہ کہتا ہے حسین جب تو نے سب کچھ مجھ پہ لٹا دیا تو میں بھی تیرے نام میں ایک ایسی رقت اور کشش رکھوں گا، ہر بندہ تیرے نام کو سن کے کھنچتا ہوا آئے گا. کہاں سیاسی جلسے، کہاں 40 کی واک دیکھیں آپ، ہر بندہ گھر سے نکل آیا. گرمی کے موسم میں پیدل چل رہے ہیں چکوال سے مختلف. یہ حرارت کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ محبت کہاں سے؟ یہ اعجاز اسم حسین ہے کہ جہاں حسین کا نام آتا ہے وہاں دل جمع ہو جاتے ہیں. اور جو حسین پر اللہ پر اپنی جان کو قربان کرتا ہے اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. 2004 یا 5 میں کربلا کے اطراف میں جتنے گھر تھے، اس شہید کا میں کہا ہم بھی نہیں جانتے تھے شہید قاسم کو. میں جب پہلی مرتبہ کربلا گیا 2006 یا 7 میں، مجھے یاد نہیں آ رہا، یا اس کے تھوڑا لیٹ میں گیا تھا، تو ہم جو گاڑی میں پہنچے تھے تو جتنے عراقی فوجی کھڑے تھے وہ ہمیں ایرانی سمجھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارا سلام شہید اپنا قاسم سلیمانی کو دینا. ایرانیوں کو پتہ نہیں تھا یہ قاسم سلیمانی کون ہے، عراقی اسے جانتے تھے. یعنی ایک اور ملک کا فوجی کسی اور ملک میں جا کے ان کے عوام کی اتنی مدد کرے کہ لوگ اس سے محبت کرنے لگے. اپنے جرنل سے بھی اتنی محبت نہیں تھی جتنا ایرانی جرنل سے محبت تھی، کیونکہ اس نے عراق کو بچایا، روزوں کو بچایا، داعش کو مارا. جو 26 کلومیٹر پہ اس کو ایسے ان کو بھگا کے وہاں سے دوڑا دیا کہ اس نے سوچا ہی نہیں تھا. انہوں نے تو پوری پلاننگ بنائی تھی ہم شام اور عراق کے آدھے حصے کو آپس میں ملا دیں گے پھر حکومت نافذ کریں گے. یہ لڑتے تھے، اسلحہ ختم ہوتا تھا، امریکہ جہازوں سے آ کر اسلحہ پھینک کے جاتا تھا، ڈالرز اوپر سے پھینک کے جاتا تھا کہ جتنا لڑنا ہے تم لڑو. انہوں نے ایک سازش رٹی، یہی سال تھے کہ اطراف کربلا میں جتنے گھر تھے داعشیوں نے کرائے پہ لے لیا. یعنی یہ کربلا چھوٹا سا شہر ہے، اس کے اطراف میں جتنے گھر تھے اس فکر یزیدی نے، سسٹم یزیدی نے وہ سارے گھر کرائے پہ لیے. اور پلاننگ یہ تھی کہ جب 40 پہ لوگ آئیں گے تو یہ ان لوگوں پہ دھاوا بولیں گے. اب ظاہر ہے لوگ واک کر کے آتے ہیں، اطراف میں سارے گھروں کے اسلحہ ان گھروں میں بھر لیا تھا. عراق کی گورنمنٹ کو پتہ چل گیا لیکن یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ اس وقت عراق انسٹیبل تھا. موصل ان کے قبضے میں تھا، کرکوک میں، کردستان کے کافی علاقوں میں وہ داخل ہو چکے تھے، یہاں تک کہ ایرانی بارڈرز تک وہ جا چکے تھے. تو انہوں نے کہا ہم کیسے اب ان کو نکالیں کیسے؟ 40 نزدیک لوگوں کو روک نہیں سکتے، ان کو ڈھونڈ نہیں سکتے، کس کس گھر کی تلاشی لیں گے؟ اتنے گھروں میں داخل ہو گئے. تو یہاں پر شہید قاسم سلیمانی کو بلایا گیا. انہوں نے صرف ایک جملہ کہا. حسینی کے ایک جملے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یزیدی ہر میدان کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا ایون ون ڈراپ، اگر کسی عزادار کا ایک بھی خون کا قطرہ بہا، ڈائریکٹ انہوں نے وارننگ دی سعودی عرب کو، کہ پیچھے تھا ہی سعودی عرب، کہ اگر ایون ایک بھی عزادار کا ایک بھی خون کا قطرہ بہا تو قاسم سلیمانی ظہر عاشور کی نماز جنت البقیع میں پڑھے گا. اتنی سختی سے پیغام بھیجا کہ اگر ایک بھی عزادار کا خون بہا تو یہ میں قاسم سلیمانی نہیں، اگر ظہر عاشور کی نماز تم یہاں حملہ کرتے ہو تو ہم بھی وہاں آ جائیں گے. وہاں قاسم سلیمانی بلندتر صلوات، برائے بلندی درجات بلندتر صلوات. تو اصل جنگ ہے سسٹم کی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایران پرستی ہے، ایران کی حمایت کی جا رہی ہے. نہیں، ایران میں بھی فاسق رہتے ہیں، فاجر رہتے ہیں. جتنے اس نظام اسلامی کے دشمن ایرانی ہیں اتنا کوئی نہیں ہے، یہ بھی آپ کو نہیں پتا. جتنے اندر خود ایرانی اس نظام کے دشمن اتنا کوئی نہیں ہے. آپ جائیں گے وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں.
تو وہ جس نظام کو لے کر چل رہے ہیں چند لوگ ہیں. اگر 80 ملین ایران میں لوگ ہیں، 20 ملین ایسے ہیں یا 15 ملین ایسے ہیں جو نظام کو سپورٹ کرتے ہیں. وہاں بھی بے دین ہیں، وہاں بھی سیکولر ہیں، وہاں بھی لبرل ہیں، وہاں بھی بدحجاب ہیں، وہاں بھی فسق و فجور ہے. لیکن جو نیک بندے ہیں ان کی وجہ سے ایک نظام چل رہا ہے. ہم ہر اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں جہاں ہمیں حق نظر آئے. سسٹم سے دشمن ڈرتا ہے. نتنیاہو سے انٹرویو اس کا انٹرنیٹ پہ موجود ہے. بھائی سوچو نا، دشمن تجھے دشمن نہیں سمجھ رہا. امام فرماتے ہیں دشمن اگر تجھے دشمن سمجھے نا، ہم تو بڑا کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے دشمن ہیں، اسرائیل کو پاکستان سے بڑا خوف ہے، ہمارے ایٹم بم سے بڑا خوف ہے. نتنیاہو سے پوچھا کہ 3 ملکوں کا نام لو، 3 کنٹریز کا نام لو جس سے آپ کو خطرہ ہے، کہ جو آپ کی تباہی اور نابودی کا سبب بن سکتے ہیں، جو آپ پہ حملہ کر سکتے ہیں. 3 کنٹریز کا نام لو. اس نے کہا پہلی کنٹری ایران، کا دوسرا ملک کا ایران، کا تیسرا ملک کا ایران. کیونکہ میں سب کو خرید سکتا ہوں پر ولایت کے سسٹم کو نہیں خرید سکتا. یہ ولایت جان تو دے سکتی ہے پر کسی یزید کے سامنے جھک نہیں سکتی. تو فخر کرو، آج دشمن پوری دنیا میں پولیٹیکل سسٹم ہے. اگر کسی پولیٹیکل سسٹم سے ڈرتا ہے تو وہ فقیہ کی ولایت سے ڈرتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہی وہ سوچ، یہی وہ فکر تھی جس کے لیے ہدف جب بڑا ہوتا ہے قربانی بڑی ہوتی. مولا علی کے سر پہ ضرب لگی، قربانی تھی. امام حسن کے جنازے پہ تیر لگے، یہ بھی قربانی تھی. لیکن کربلا میں جو قربانی دی گئی، کیا حسین نہیں جانتے تھے چادریں لوٹی جائیں گی؟ کیا حسین نہیں جانتے تھے سکینہ کو تماچے لگیں گے؟ پھر بھی لے کر گئے، کیونکہ پتا تھا اگر دین کو بچانا ہے مرد تو سارے مر جائیں گے. عورتوں کا بھی پولیٹیکل ایک کردار ہے. اگر زندگی رہی تو کل تھوڑا خواتین پہ بات کروں گا کہ زینب کا کردار کربلا میں تھا کیا. ان کی بھی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے پیغام حسین کو کیسے پھیلایا. ہر بازار میں جاتی تھیں اور حسین کا نوحہ پڑھتی تھی، دربار میں جاتی تھیں اور بتاتی تھیں کس حسین کو تو نے شہید کیا. ارے وہ بی بی جو کبھی گھر سے نہ نکلی ہو، اس کے سر سے چادر چھینی جائے اور اتنی ولایت کی ماننے والی کہ سید سجاد کی خیمے میں جائے اور کہے کہ میرے لال سجاد اب تو میرا امام ہے. کہو تو خیمے میں جل کے مر جاؤں، کہو تو بے چادر خیمے سے نکل جاؤں. امام سجاد فرماتے میری امامت کا پہلا حکم یہ تھا، جس حکم نے مجھے پوری زندگی رلایا، میں نے کہا پھوپھی اماں خیمے سے نکل جاؤ. یہ امتحان سجاد تھا. 40 سال رات کے اندھیروں میں روتے تھے. کیوں؟ ایک عظیم ہدف کے لیے، اس کائنات میں سسٹم امام زمانہ کو نافذ کرنے کے لیے. اے مومن تجھے دیکھنا ہے تو نے اس سسٹم میں کتنا حصہ ڈالا. دلوں کو کربلا لے جائے اور سلام کرے ان شہیدوں پر، ان کے زخمی جسموں پر. اتنی دشمنی علیوں سے. اربن عربا، اس کا ترجمہ اگر اردو میں کیا جائے نا، اربن عربا یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. فرماتے علی اکبر کے جنازے پہ جب پہنچے تو کہا کہ کچھ بچا ہی نہیں. حسین اٹھائے تو کیا اٹھائے. عباس کے جنازے پہ پہنچے کہ مولا عباس کا قد تو بڑا تھا، قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے. کہ جب اٹھانے گیا جو جنازے کا حصہ اٹھاتا تھا وہ اوپر آ جاتا تھا. میں نے اپنے چچا کو اپنی ابا کے دامن میں گٹھڑی کی طرح باندھ کے علی اصغر جتنی ننھی قبر بنا دی. یہ وجود جو قربان ہوئے اے عزیز تاکہ یہ سسٹم بچ جائے. دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں تاکہ حسین کو میرے سلام سے تسکین ملے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. حسین کی صدا بلند ہو.
السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی پریشانیوں پر ام المصائب ہیں سیدہ زینب. جب یہ بی بی چھوٹی تھی اس بی بی نے اماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی. اللہ کسی بچی کو ماں کا رونا نہ دکھائے. اولاد ماں کے آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کرتی، لیکن زینب نے بچپنے میں اماں کو جب دربار سے آتے ہوئے دیکھ کہ اماں تیری کمر جھک کیوں گئی ہے؟ کہا زینب میں صحابی کے دربار میں گئی ہوں، میری بیٹی تجھے شرابی کی دربار میں جانا ہے. جس نے بچپنے میں اماں کا ٹوٹا ہوا پہلو دیکھا، ابھی زینب کی جوانی آئی، جوانی میں علی کا زخمی سر دیکھا. اتنی محبت تھی مولا علی کو، جب ضرب لگی حسن نے سکارا دیا، حسین نے سکارا دیا. گھر کے دروازے پہ پہنچے گا میرے لال حسن، بابا کو چھوڑو، بابا خون بڑا بہ چکا ہے. نہیں میرے لال، میری ضربت کی خبر زینب نے سن لی ہوگی، اگر سہارا دو گے بیٹی پریشان ہوگی. جوانی میں علی کے سر پہ ضرب دیکھی، ابھی مولا کی مصیبت گزری تھی. اسی بی بی زینب نے حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، سفید کفن میں بھائی کو بھیجا تھا، لیکن جب جنازہ واپس آیا خون میں رنگی تھا. وہ جس بہن نے اپنے ہاتھوں سے تیر نکالا، وہ بی بی زینب حسن کے جنازے سے تیر نکالے. لیکن جب 11 محرم کو زینب اونٹ پہ سوار ایک مرتبہ حسین کا جنازہ دیکھا، رو کر کا حسین تیرے جنازے سے بھی تیر نکالوں، لیکن حسین کیسے نکالوں، او میرے ہاتھ پسے گردن. بڑی صابرہ بی بی. کون سا کردار بتاؤں بی بی زینب کا؟ فرمایا حسین خیمے میں جو بھی لاشا لاتے تھے پہلے کہتے تھے اماں فضا ذرا بہن زینب کو بلا لو. قاسم کا لاشا آیا کہ بہن زینب ماں کو نہ بتانا، میں قاسم کا لاشا لایا ہوں. فرمایا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے، وہ لاشا کہاں ہے؟ فرمایا یہ جو گٹھڑی میری پیٹھ پہ دیکھ رہی ہے. ہر ماں کو دلاسا دینے والی زینب
قاسم کا لاش آیا، قاسم پہ ماتم کرتی تھی، ہر ماں کو دلاسا دیتی تھی، لیکن فضا کہتی ایک مرتبہ خیمے میں 2 لاشیں آئی، ایک لاشا اون کا، ایک لاشا محمد کا، ہر شہید پہ رونے والی اب زینب نظر نہیں آتی۔ کہاں گئی بی بی زینب؟ ایک مرتبہ فضا خیمے میں آئی، کیا دیکھا زینب نے سر سجدے میں رکھا ہے، رو کر کہہ رہی ہے خدا زینب کی قربانی قبول کر دے۔ کہ پورے سفر میں ہم نے زینب کو بچوں پہ روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ قافلہ شام کے بازار میں جاتا تھا، کہتی تھی لوگوں دیکھو یہ میرا علی اکبر ہے، شکل میں صورت میں تیرے نبی جیسا ہے۔ کبھی علی اکبر کا نوحہ پڑھتی تھی، کبھی کہتی تھی عباس تیری آنکھیں بند کیوں ہے، عباس ذرا آنکھیں کھولو، ذرا زینب کا کھلا سر دیکھو۔ کبھی عباس کا ماتم کرتی تھی، لیکن فضا کہتی ہیں زینب نے کبھی بچوں پہ گریہ نہیں کیا، پورے سفر میں بچوں کی گردن کو نہیں دیکھا۔ وقت رہائی ہوا 40 کے دن تھے، ایک مرتبہ سب شہیدوں کے سر زندان میں لائے گئے، حسین کا سر آیا، زینب نے کہا مجھے تو میرا ماں جائے گا۔ علی اکبر کا سر آیا، اکبر کی ماں نے گود میں لیا۔ علی اصغر کا سر آیا، رباب نے اپنی گود میں لیا۔ ایک مرتبہ 2 ننھی سی گردنیں آئی، ہر بی بی انتظار میں ہے ابھی زینب بچوں کو گود میں لے گی، لیکن زینب کبھی اکبر پہ روئے، کبھی قاسم پہ روئے، کبھی عباس پہ روئے۔ فضا نے کہا بی بی کیا بچوں سے ناراض ہو؟ ارے بچوں کو گود میں نہیں لیتی؟ کہا اماں فضا میں علی کی بیٹی ہوں، او زینب جو ایک مرتبہ دے دے او پھر واپس نہیں لیتی۔ زینب نے بچوں کو اپنی گود میں لے لیا۔ قافلہ کربلا گیا، زینب حسین کی قبر پہ رو رہی ہے، زینب عباس کی قبر پہ رو رہی ہے، لیکن زینب نے بچوں پہ گریہ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ قافلہ مدینے پہنچا، زینب نے کہا میں سب سے پہلے نانا کے روضے پہ جاؤں گی، کبھی بھی رک جاؤ میں اکیلی جاؤں گی۔ ایک مرتبہ نانا کے روضے میں گئی، زینب نے دروازے کو بند کیا، بڑی حسرت سے نانا کی قبر کو دیکھا، رو کر کا نانا بڑی دور سے آئی ہو، او نانا نہیں پوچھو گے زینب کیا لائی ہو؟ او نانا تیری امت نے بڑا اجر ادا کیا۔ ایک مرتبہ سر سے چادر اتاری، او نانا میرے سر پہ نیزے کی انیا۔ ایک مرتبہ کلائیوں سے کپڑا ہٹایا، او نانا تیری امت نے تازیانے مارے، او نانا میرا حسین مر گیا۔ لیکن زینب نے بچوں کا ذکر نہ کیا۔ نانا کے روزے سے باہر آئے، سیدھا جنت البقیع گئے، اماں کی قبر پہ بیٹھی۔ زینب نے کوئی لمبی مصیبت نہیں پڑی، بس ایک مرتبہ خون کا کرتا نکالا، قبر زہرا پہ رکھا۔ عجب نہیں زلزلہ آیا ہوگا، زینب کرتا اٹھا لے، رو کر کا اماں تو نے خون کا کرتا برداشت نہیں کیا، ارے میں نے 70 قدموں سے حسین کے سینے پہ اماں ظالم چھری چلا رہا تھا، میں رو کر کے رہی تھی نہ کاٹو یہ میرا
حسین ہے. لیکن زینب نے بچوں کا ذکر نہ کیا. ایک مرتبہ آواز آئی بی بی عبداللہ بلا رہے. میں کہوں گا دادارو زینب بھی ماں ہے. کربلا میں نہیں روئی, شام میں نہیں روئی, نانا کے روزے پہ نہیں روئی, اماں کی قبر پہ نہیں روئی. کبھی بھی عبداللہ بلا رہے. او میری ماں بہنوں, اب زینب گھر جا رہی ہے. جیسے گھر کا دروازہ کھولا, حسین میں عبداللہ موجود تھے. عبداللہ نے کہا خاتون رک جا, ابھی میری بیوی آتی ہوگی. کہا عبداللہ تو نے بھی نہیں پہچانا, ارے میں زینب ہوں. عبداللہ میرا حسین مارا گیا, عبداللہ میرے عباس کے بازو کٹ گئے, عبداللہ میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگی. زینب نے بچوں کا ذکر نہیں کیا, لیکن ماں بہنوں کتنا صبر کرتی. آخر زینب کے پاس بھی ماں کا دل تھا. ایک مرتبہ زینب نے بچوں کا کمرہ کھولا, دو ننھے سے مسلح دیکھے. ایک مرتبہ مسلوں کو سینے سے لگائے, رو کر گائے خدا اب زینب کا دل نہیں لگتا, اب زینب کو بھی اٹھا لے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.